اختیار صاحب، یہ جو بھی مطلب ایک بڑا پاور شو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، اب میرے لیے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی نو، مجھے وجہ تو پتہ ہے کہ وہ کیوں خاص طور پہ مطلب 9 تاریخ کو انہوں نے یہ پلان کیا ہے، لیکن اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر اسی طرح کا ایک بڑا جلسہ یا کوئی احتجاجی تحریک جس کا شوق صاحب ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ آغاز اس کا ہو جاتا ہے، حکومت کے لیے کافی پرابلماٹک ایریا بن سکتا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور علی خان بھائی. دیکھیں، ایک تو شوکت صاحب نے بڑی ریئلسٹک بات کی نا. انہوں نے کہا کہ یا انقلاب ہوتا ہے یا جمہوریت ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں اور جمہوری مائنڈڈ پرسن ہوں. سو ون شوڈ بی لائک اے ڈیموکریٹ، تو اس طرح ہی بات کرنی چاہیے. ویسے یہ بات بھی درست ہے کہ باقی تو جو انقلابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ شاید ان کی یہ بات جو ہے تو پسند نہ آئے، لیکن یہی حقیقت ہے. اب دوسری بات، آپ نے ٹائمنگ کی بات کی منصور بھائی، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو ہمیشہ جب بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی کا کوئی وقت کا تعین کیا ہے تو تب کیا ہے جب آپ کسی مشکل میں ہو، یا ملک مشکل میں ہو، یا خطہ مشکل میں ہو، یا وطن پہ کوئی مشکل آن پڑی ہو، تو یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب اگر آپ ڈی چوک کے مظاہرے سے لے لیں تو تب بھی اس وقت بھی چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، اور ان کا دورہ جو تھا اس ڈی چوک کے دھرنے کی وجہ سے ملتوی ہوا. پھر جو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے آپ دیکھیں، جب 24-26 نومبر کی انہوں نے کال دی تھی، فائنل کال، اس وقت بھی پاکستان میں بہت سارے زعماء آ رہے تھے، کافی سارے سربراہان مملکت آ رہے تھے. بیلاروس کے صدر کے آمد پر اور دیگر سربراہان مملکت کی آمد پر بھی یہی چیزیں ہوئی تھی. آج بھی ان کو اگر یہ معلوم ہے کہ ملک میں کیا پورے خطے میں پیٹرولیم کرائسس ہے، ایران اور امریکہ کے معاملات گرم ہے، یہ پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. ہماری سفارتی کامیابی ہے کہ آج ہم اس جنگ سے الحمدللہ ابھی تک باہر ہیں، اور ہم راضی نامہ اور امن کی اور صلح صفائی کی کوششوں میں مصروف ہیں. اس وجہ سے ہماری جو حیثیت ہے وہ الگ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایسے موقع پر اپنی وہی پرانی وہ گھسی پٹی وہ راگ الاپنا جو ہے اور یہ کر دیں گے. حالانکہ یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ نے کہا بڑا جلسہ اور پاور شو، نہ بڑا جلسہ ہوگا اور نہ پاور شو ہوگا. بارشوں کا موسم ہے، خیبر پختونخوا تو چھوڑے، پشاور سے کوئی شہر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو کون آئے گا؟ پنڈی اسلام آباد تو کبھی اڈیالہ جیل نہیں گیا، پنجاب سے تو کوئی آنے والا نہیں ہے. یہی لے دے کہ ہمارے پشتون بھائی رہ جاتے ہیں جو وہاں سے لائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں. وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے. اٹس اے پولیٹیکل موو انہوں نے کھیل لی ہے. باقی میں آپ کو شور شاٹ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، کہ نہ پاور شو ہوگا اور نہ جلسہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں، آپ اپنا ایک نمبر بتا دیں نا، آپ کے خیال میں کتنا نمبر ہوگا اس جلسے کے اندر؟ آپ پہلے سے بتا دیجئے. سر، خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو بڑا جلسہ یہ کر چکے ہیں اس نے 10,000 کو کراس نہیں کیا. اس کا نمبر آپ خود اندازہ لگا لیں. شوکت صاحب، اوور ٹو یو. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے سر؟ سر جی دیکھیں، میں تو سیاسی بندہ ہوں، میں غیر سیاسی الفاظ نہیں استعمال کروں گا. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں میں نے کہا احتجاج جو ہوتا ہے نا وہ 10 بندوں کا بھی ہوتا ہے، 10,000 کا بھی ہوتا ہے، لیکن آگے جو حکومت ہوتی ہے نا اس کا رسپانس دیکھنا چاہیے کہ وہ سیاسی ہے یا نہیں، وہ جمہوری ہے یا نہیں. اگر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں نا تو آپ دیکھیں یو کے اندر جو احتجاج ہوتا ہے وہ 10 بندے پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، حکومت اس پہ ایکشن لیتے ہیں. یہاں تو آوے کا ہوائی بگڑا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. اگر آج ملک مشکل میں ہے تو دیکھیں شوق صاحب، آئی ایگری ود یو، لیکن سوال یہ ہے کہ اوبویسلی جب تک لوگ زیادہ نہیں ہوں گے حکومت پہ پریشر نہیں پڑے گا. اسی لیے تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 10,000 نہیں 70,000 بندہ چاہیے اڈیالہ کے باہر. تو ظاہری بات ہے نمبر وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. دیکھیں وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں کا یہ مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جی نمبر ہے تو بس پھر آپ جو بھی کریں. تو اس دفعہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اتنے بڑے بڑے جلسے آج تک کسی نے نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کیا. مار کھانے کے باوجود کتنی مار پڑتی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلتے ہیں. اس چیز کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ورنہ اب تک تو سیاست ختم ہو چکی ہوتی. شوق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی رانگ سلیکشن آف لیڈرز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ میں ایکچولی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح
اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچکزئی صاحب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے نا, انہوں نے ان کو کہا کہ جناب ٹھیک ہے میرا گرین سگنل ہے ان کے لیے, ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں, یہ تحریک کو لیڈ کریں گے, یہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. میں اگر پیچھے اٹھا کے دیکھوں علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کی چوائس, وزیر اعلیٰ بنایا, وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا. آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہے وہ سمجھتا ہے سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں, وہ ہمارے لیے وہ نہیں کر رہے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا. عثمان بزدار کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اگین انادر رانگ چوائس. آج آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جناب بڑی غلط چوائس تھی. بیرسٹر گوہر آج پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے جناب یہ بطور ایک چیئرمین جو کردار انہیں فعال کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. میں اور بڑے لوگ ہیں, اسد عمر گوئے, فواد چودھری ہو گئے, میں یو سٹارٹ نیمنگ دیم, ایک پوری لسٹ ہے. تو الٹیمیٹلی تو پھر میرے خیال میں دا فالٹ لائز ود عمران خان صاحب کہ وہ غلط آدمی کو چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے مجھے ٹھیک ملے. دیکھیں بیرسٹر گوہر ہو گئے یا محمود خان اچکزئی ہو گئے, میں ان کو غلط چوائس تو نہیں کہوں گا, کیونکہ ابھی تک تو تحریک انصاف کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں. لیکن اصل ایشو کیا ہے, اصل میں نے کہا نا کہ آرگنائز کرنا ہے پارٹی کو, جو صرف اکیلا بیرسٹر گوہر صاحب نہیں ہے, پوری پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو آرگنائز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے بات کی کہ ملک مشکل میں ہوتا ہے, تو یہ ملک مشکل میں کون ڈال رہا ہے؟ اگر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت آج مل جائے تو ملک تو مشکل میں نہیں ہو جائے گا, پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے, جو غیر سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں, غیر جمہوری فیصلے ہو رہے ہیں, عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو اس سے تو ملک کی مشکلات بڑھتی ہیں. یہ تو کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں, دیکھیں نا آپ خارجہ پالیسی آپ نے بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ ہم نے بڑی کامیاب, ہم تو جی جنگ رکوانے جا رہے ہیں. پھر آپ نے سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ نے جو وہ کیا ہوا ہے, آج اس کا کیا حال ہے جو حملے ہوئے ایران کی طرف سے. تو دیکھیں نا, آپ نے تو کہا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, آپ کیا کریں گے آپ؟ دوسری طرف جو افغانستان سے تھوڑی بہت وہ ہو رہی تھی تجارت, وہ بھی ختم. تو اور ویسے شوق صاحب جو آپ کی رائے میں کیا کرنا چاہیے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو دفاعی تعاون ہے اس کے نتیجے میں اگر پاکستان کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ ہوں گے یا اس کے خلاف ہوں گے؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ دفاعی معاہدہ ہو رہا تھا نا, تو ان کو پھر تھوڑا بہت اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ کن کن ممالک کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اب ہم اسلامی ممالک کے خلاف لڑیں, یو اے کے ساتھ ہم ناراض, یو اے کو ہم نے ناراض کر دیا. تو سر وہ تو وہ افغانستان کے سب ساتھ سے بھی تو وہ بھی تو ایک مسلم ملک ہی ہے نا, لیکن ظاہری بات ہے نہیں, کہ تو اگر وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو جی یہی عرض کر رہا ہوں نا جی منصور صاحب کہ ہماری یہ خارجہ پالیسی دیکھیں نا, آج ہمیں وقتہ پڑا ہوا ہے کہ جو ان کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں واپس کرنے. اب وہ پیسے ہے کہاں پر؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس $16 بلین پڑے ہیں, لیکن وہ $16 بلین ان کے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں کنٹرول میں ہے دولت پاکستان کے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے, لیکن یہ پیسہ تو وہی دوست ملکوں کا پڑا ہوا ہے, کچھ بینکوں کا قرضہ, ان کے پاس تو $1.5 ارب سے بھی زیادہ نہیں ہے اپنا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی یہ خارجہ پالیسی جو بڑا ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ بڑی کامیاب, تو وہ کامیاب پالیسی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں. اب اگر سعودی عرب کو ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ہم اپنے اس معاہدے سے مکر جائیں گے. ایران پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم اور بھی مشکل میں پھنس جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اتنے مشکل میں کبھی نہیں تھا, کیونکہ سیاسی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے جو خارجہ وزیر بنایا ہوا ہے وہ اکاؤنٹ سمجھتا ہے, آپ نے پراپر لوگوں کو نہیں لگایا ہے. آپ کا وزیر دفاع جو ہے وہ اتنے ہارش لینگویج استعمال کرتا ہے, اتنے پل پل میں بدلتا رہتا ہے کہ اس کے پرانے آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو بیانات ہیں ان کے, فوج کے بارے میں وہ کیا کہتا رہا ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بڑے مشکل میں آ گئے ہیں, آپ کی باتوں اور کا اس مشکل کی بڑی وجہ یہ, ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اجازت دے دے نا, یہ تو کہتے ہیں نہیں نکل سکتے نا لوگ, حکومت اجازت دے دے جلسہ کرنے کی, پھر آپ دیکھیں پھر ہم پہ چھوڑ دیں کہ پاور ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اختیار صاحب آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, مطلب وہ اپنی کرسی کے اندر لیفٹ اور رائٹ ہو رہے ہیں, میرے خیال میں اگر میں نے انہیں موقع نہ دیا نا تو نا انصافی ہوگی. اختیار صاحب بڑے سنگین الزامات ہیں شوکت صاحب کی جانب سے, انالیٹکلی انہوں نے موجودہ صورتحال کے اوپر بڑا گہرا تجزیہ دیا ہے. یور ریمارک. دیکھیں میں شوکت بھائی جو ہیں تو انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, تو آپ کمپیئر کریں اسحاق ڈار صاحب کی فارن منسٹری کو پھر اپنے دور کے فارن منسٹر کے ساتھ. آپ کے دور میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ
the tea was fantastic. اس وزیر خارجہ اور اس وزیر دفاع اور اس حکومت کی دور میں یہ مشہور ہوا کہ the prime minister is fantastic, the field marshal is fantastic, the Pakistan is fantastic. اتنا بڑا فرق ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو جھنڈے وہ الحمدللہ گاڑ کر آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور جو دبنگ قسم کا ہمارا وزیر دفاع ہے، آپ اپنے دور کا وزیر دفاع جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ اس وقت کے وزیر دفاع میں اور آج کے وزیر دفاع میں کتنا ان کے دور کے اختیار صاحب، ان کے دور کے وزیر دفاع آج کل آپ کے ساتھ ہی ہیں. وہ وزارت کے بعد ہمارے پاس آئے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ آج کل آپ کے پاس ہی ہیں. ایک وزیر میں بتاتا ہوں، وزیر دفاع ہو یا وزیر خارجہ، وہ ڈپکٹ کرتا ہے، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اپنی قوم کی اور اپنی حکومت کی. اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا تو اس کا یہی فیس تھا. ایون مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کے وزیر دفاع کی کوئی سٹیٹمنٹ آج کل کوئی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں یا اس کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، بٹ خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے. اسحاق ڈار کو تو لوگ ایز اے وزیر خزانہ جانتے تھے، لیکن وہ جو اپنا لوہا منوا کر آئے ہیں بطور وزیر خارجہ، میرے خیال میں وہ ایک another ہسٹری بن گئی ہے، ایک روشن باب بن چکا ہے. ہاں ایک بات ہے، پاکستان میں جو اگر یہ راضی نامہ، یہ جو جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ، لیکن سو فار ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. آپ کی تو پالیسی یہ تھی، آپ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، آپ کی جماعت کہہ رہی تھی کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یا ایران کے ساتھ، یا پھر امریکہ کے ساتھ. دیکھ لیں ہم اس سے بہتر پوزیشن پر کھڑے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی اس وقت بھی اس گزرتے لمحے میں ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم یہ جنگ بندی رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم جنگ بندی کروانے میں اگر امریکہ کو ہم نے آن بورڈ نہ لیا ہوتا تو ہم اس میں ہاتھ ڈالتے؟ اگر ہم نے سعودیہ کو، چائنا کو اور ایران کو نہیں لیا ہوتا آن بورڈ تو ہم اس میں ہاتھ ڈال سکتے تھے؟ نو وے، کبھی بھی نہیں. سو چیزوں میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں. آپ کی اپنی حکومت جو تھی اس میں آپ کی اپنی پولیٹیکل پرفارمنس، سفارتی پرفارمنس، دیٹ واز ایکول ٹو زیرو، نتھنگ. کچھ ریکارڈ میں ہے ہی نہیں کہ آپ کسی چیز کو کوٹ کر سکے، ماں سوائے جذباتی نعروں کے، اچھی باتوں کے اور کاسمیٹک گلوس اوور کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی منصور بھائی اچھا صاحب کی، I have a lot of respect for that person. لیکن تحریک انصاف اور محمود اچکزئی یہ دو متضاد چیزیں ہیں. میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جس دن عمران خان کی اور محمود اچکزئی کی ملاقات ہوگی اس دن محمود اچکزئی گھر جائیں گے. جس دن کوئی بات جس دن بات آئی کہ ڈائلاگ کرنا ہے، ہم نے تو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے، ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور مونوپولائز الیکشن کروانے ہیں جس طرح عمران نے 2018 میں کیا تھا، اس دن اچکزئی صاحب اور عمران خان